لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لائی کے صد احترام اکابر علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھی، حق تعالی شانہ کا بہد احسان ہوا کہ اللہ تعالی نے دین کی نسبت پر ہمیں جمع فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گنہگار جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، ہم بشر ہیں، انسان ہے، گناہ ہم سے ہو جاتے، ایسا تو ہے نہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے، وہ شان فرشتوں کی ہے اور وہ صفات فرشتوں کے ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتے۔ انبیاء کی ذات گناہوں سے معصوم ہوتی ہے اور اولیاء کرام گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ہم قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، چونکہ ہم انسان ہیں، لیکن جہاں ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، وہاں ہم شیطان بھی نہیں ہیں۔ یہ برائی شیطان میں تھی کہ اس نے گناہ کیا، زبردست خطا کی، اللہ کو ناراض کیا، اور رب کریم چاہتے تھے کہ شیطان ایک مرتبہ توبہ کر لے تو میں اس کی اتنی بڑی خطا اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رب تو اتنا کریم ہے کہ وہ تو شیطان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سچی توبہ کر لے۔ تو ہم گنہگار بندے اگر سچے دل سے توبہ کریں، ندامت کے آنسو بہاویں، تو وہ رب ہمیں کیوں معاف نہیں کرے؟ اور یہ تو سرکار کا کلام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے والا، اور چونکہ ہم تو بشر ہیں، قدم قدم پر خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، رب کو ناراض کرتے ہیں، اور ہماری تو حالت یہ کہ جب گناہ کرتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں رہتا، احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ رب کریم ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک معمولی سا انسان بھی برے سے ڈرتا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی اپنے باپ کی شرم کرتا ہے، ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اور اپنے باپ کو دیکھ لیتا ہے تو بھاگتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں باپ کی حیا ہے، باپ کی عظمت اس کے دل میں ہے، اور وہ بیٹا چاہتا ہے کہ میری وجہ سے میرا باپ ناراض نہ ہو، میرے باپ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ ایک شریف بیٹا اپنے باپ کی لاج رکھتا ہے، لیکن افسوس ہے بندے کتنے غفلت میں پڑ گئے،
بندے کتنے غافل ہو چکے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کوئی احساس نہیں ہوتا کہ رب دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ اے انسانوں، تمہیں کیا ہو گیا جب گناہ کرتے ہو؟ سارے دروازے بند کرتے ہو جہاں سے دنیا دیکھتی ہے، اور وہ دروازہ کھلا چھوڑتے ہو جہاں سے رب کریم دیکھتا ہے۔ یہی ہوتا ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو سارے دروازے بند کرتا ہے، کھڑکیاں تک بند کر لیتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، بتی جلتی ہے وہ بھی بند کر لیتا ہے کہ اندھیرا ہو جائے، لیکن رات مجھے دیکھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے امتیوں تم سے گناہ تو ہوتے ہی ہوں گے، ہوتے بھی رہیں گے، لیکن جب گناہ ہو جائے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اس لیے کہ جب گنہگار گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، رب کریم فرشتوں کو بھی بلا دیتا ہے کہ بندے نے کوئی گناہ کیا ہے۔ اللہ فرشتوں کے ذہن سے بھی بات نکال دیتے، وہ رب کتنا کرے۔ یہ تو ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ دنیا میں تو یہ ہے کہ تم نے کوئی گناہ کر لیا یا تم سے کوئی خطا ہو گئی اور پھر تم کسی کے سامنے گئے یا ایسے آدمی کے سامنے گئے جس نے تم کو دیکھا تھا تو فوراً تانا دیتا ہے کہ بھول گیا اس دن کیا کر رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کتنے گناہ کیے ہم نے، کبھی ہے اس نے ہمیں ذلیل کیا، کبھی رسوا کیا۔ اس لیے حضرت پیر ذوالفقار نقش بندی دامت برکاتہم علینا فرماتے ہیں کہ اس اللہ کا احسان مانو کہ اس نے گناہوں میں بدبو نہیں رکھی۔ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی کوئی کسی کے قریب نہ بیٹھتا، جسم سے بدبو آتی جیسے گندگی سے بدبو نکلتی، تو اس کا کتنا بڑا احسان۔ حضرت شیخ احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ بڑے زبردست عالم گزرے ہیں، ٹھوس علم رکھتے تھے، اللہ کی محبت دل میں بھری تھی، بازار میں کھڑے تھے، اچانک ایک مجذوب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور کہا السلام علیکم احمد۔ شیخ احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سلام کا جواب دیا، جب سلام کا جواب دے چکا تو مجھے سوال کرتے احمد انسان کہاں بستے ہیں؟ کیا سوال کیا؟ انسان؟ شیخ احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بنا انسان اور یہ کیسا انسان ہے، بازار انسانوں سے بھرا ہوا ہے، دکانوں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا بندہ پوچھتا ہے کہ انسان کہاں رہتے ہیں۔ بڑا تعجب ہوا تو فرمانے لگے حضرت یہ سارے انسان ہی تو ہیں، دیکھو۔ تو پھر کہا احمد انسان کہاں بستے ہیں؟ تو انہیں اور زیادہ تعجب ہوا کہ یہ تو عجیب انسان ہے۔ کہا ارے بھائی یہ دکانیں نہیں دیکھتے انسانوں سے بھری ہے، اور کتنے سارے لوگ کھڑے ہیں یہاں، چلنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اب اس مجذوب رحمت اللہ علیہ نے مجھ پر عجیب توجہ ڈالی، اور توجہ ڈالنے کے بعد فرمایا آج کل تو لوگ توجہ پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ توجہ ڈالنا سمجھ میں نہیں آتا۔ کئی جانوروں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جب انڈے رکھتے ہیں تو اپنے انڈوں پر نہیں بیٹھتے، انڈے ان کے گھونسلوں میں ہوتے ہیں اور وہ دور بیٹھتے ہیں، صرف توجہ ڈالتے ہیں اور اسی سے انڈے میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حکیم اختر صاحب نے لکھا ہے کہ کئی پرندے ایسے ہیں کہ اپنے انڈوں پر نہیں بیٹھتے، انڈے تو وہاں ہوتے ہیں اور یہ دور سے توجہ ڈالتے ہیں اور اسی سے انڈوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔
تو ایک پرندہ جب یہ کام کر سکتا ہے تو ایک اللہ والا اپنے مریدوں پر، اپنے شاگردوں پر، اپنے سے محبت رکھنے والوں پر توجہ نہیں ڈال سکتا؟ عجیب توجہ ڈالی، اور توجہ ڈالنے کے بعد پھر سوال کہ احمد کہاں انسان بچتے ہیں؟ شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب جو میں نے نظر ڈالی تو کہیں کتے کھڑے ہیں، کہیں بلے کھڑے ہیں، کہیں خنزیر کھڑے تھے، بعض انسان نظر آتے تھے، ورنہ پورا بازار کتوں، بلوں اور خنزیروں سے بھرا تھا۔ یہ گناہوں کی شکلیں ہیں۔ انسان جن گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کی یہ شکلیں ہیں جو جانوروں کی شکل۔ شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ دیر ہوتی ہے، وہ اثر ختم ہوا، جب اثر ختم ہوا اور میں نے دیکھا تو وہ مجذوب چلے گئے تھے، فوراً حضرت فرماتے میری زبان پر یہ شعر جاری ہوا، اللہ کے تو سب ہیں، اللہ کے تو سب ہیں، اللہ کا کوئی ایک، لیکن اللہ کے تو سب ہیں، اللہ کا کوئی ایک، لاکھوں میں نہ ملے گا تو کروڑوں میں دے۔ اللہ والے بازے نہیں، تو انسان ہے، گناہ سے ہو جاتے ہیں، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے، رو رو کر اللہ سے مانگے اے رب کریم مجھ سے گناہ ہو چکا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ اللہ کتنا اونچا مقام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے مقام یہ دیا ہے، چلتے آپ چلتے آسمان سایہ کرتا ہے، پتھر سلام پڑھتے، انگلی اٹھاتے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے، مقام تو اتنا اونچا ہے۔ اور حضرت نے ایک عجیب بات لکھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں ساتوں آسمان پر پہنچتے، عرش پر پہنچتے، ہزاروں میل کا سفر کر کے جب میہان کے مقام پر آتے، دیکھتے کنڈی ہل رہی ہے، پانی بہ رہا ہے، بستر گرم ہے۔ جب واپس آئے ہزاروں میل کا سفر کر کے جب واپس آئے ہیں تو دیکھا کہ کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا اور پانی بہ رہا تھا جس پانی سے وضو کیا تھا۔ اتنا طویل سفر کر کے آئے۔ علماء لکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی جان ہے، پوری کائنات کی روح ہے۔ آپ پوری کائنات کی جان ہے، پوری کائنات کی روح ہے۔ جیسے انسان میں جان ہوتی ہے کہ یہ جان ہے تو بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہاتھ پھرا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں دماغوں سے، اور جان نکل جائے تو زبان اپنی جگہ پر، کان اپنی جگہ پر، ہاتھ اپنی جگہ پر، پیر اپنی جگہ پر، سارے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں گے کہ نہیں؟ اور اگر پھر اللہ جان کو واپس کر دے تو زبان کا کام شروع ہو جائے گا، کان کا بھی شروع، ہاتھ کا بھی شروع، پیر کا بھی شروع ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے نکل کر عرش پر پہنچے، گویا کائنات سے جان نکل گئی تو کائنات بے جان ہو گئی، مردہ ہو گئی کہ اور پھر جب آپ دو مرتبہ دنیا میں واپس آ رہے ہیں، گویا کائنات میں جان آ گئی، اور جب جان آ گئی تو کنڈی نے ہلنا شروع کر دیا، پانی نے بہنا شروع کر دیا، بستر نے حرارت دینا شروع کر دیا۔ لیکن کہ جان واپس آ گئی
تو اب بستر نے گرمی دینا شروع کر دیا، اور جس لوٹے سے اور پانی سے وضو فرمایا تھا اس پانی نے بہنا شروع کر دیا، اور کنڈی جو لگا کر گئے تھے اس کنڈی نے ہلنا شروع کر دی. کنڈی ہل رہی ہے کیونکہ کائنات میں جان واپس ہو گیا. ایک شاعر نے بڑی عمدہ بات کہی، میرا کام زندگی سما ساز سکا، کائی کے مانے رہبر، میرا کام زندگی سما ساز سکا، صداقت ذات کی بسکی، امانت نام ساز سکا، صداقت ذات کی بسکی، امانت نام ساز سکا. پورا کون کو منظور عطا کرے، پورا کون کو منظور عطا کرے، کلیا چمن انجام ہے جس کا، کلیان کا جس کا، چمن انجام ہے جس کا. یہ چمن جو ہے نظر آ رہا ہے اسلام کا، جو لہلا رہا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کا نتیجہ ہے. تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے معصوم ہے، اور مقام اتنا اونچا ہے کہ کائنات کی جان آپ کو کہا گیا، لیکن اس کے باوجود حدیث پاک میں آتا ہے دن بھر میں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ استغفار کرتے. توحید-سنت.com. حالانکہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہاں تو گناہ کا وہم بھی نہیں تھا. حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا فرماتے تھے کہ آپ اس لیے استغفار اس کثرت سے فرماتے تھے تاکہ مستغفرین کے جملے میں آپ داخل ہو جائیں. کل میدان محشر میں ایک سب استغفار کرنے والوں کی ہوگی. آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی ان سب میں داخل ہو جاؤں. اور ایک اور جواب دے دیا کہ آنے والی امت اپنے نبی سے سبق لیں کہ جب تمہارا نبی گناہوں سے معصوم ہے، اس کے باوجود اس قدر توبہ اور استغفار کرتا ہے، تو تم تو قدم قدم پر گناہ کرتے ہو. اب تم خود فیصلہ کرو کہ تمہیں کتنا استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اللہ. آدم علیہ السلام دیکھے تو صحیح، ایک خطا ہوئی ہے، اور وہ خطا بھی اجتہادی خطا ہے. صراحتاً گناہ نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کو کمال سمجھتے ہیں. جیسے شاعر نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے. خبر خبر
पलक की आंखें दिखा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? गुनाह करे और कमाल समझे, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, हराम को भी हलाल जाने। बताओ दुनिया में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना फिरा रहा है। आज गुनाहों का याद है। और आदम अलैहिस्सलाम ने सराहतन कोई गुनाह नहीं किया, एक इज्तिहादी भूल हो गई थी, लेकिन उस पर भी कितना रोए। अल्लाह अल्लाह। हजरत ने लिखा है 300 साल तक मुसलसल रोते रहे। हमारे लिए 3 मिनट रोना मुश्किल है, 3 घंटे तो नहीं कहता, 3 मिनट। हाँ, अल्लाह जिस पर फजल फरमा देते हैं वो बराबर जारो कतार रोते हैं। फजल पर एक बात याद आ गई। हज़रत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कल मैदान महशर में गुनहगार खड़े होंगे, हर एक की तमन्ना होगी कि जन्नत में जाएं, लेकिन कोई नहीं जा सकेगा सिवाय वो लोग जिन पर अल्लाह फजल फरमाए। हजरत को सवाल किया, हजरत ये बात तो ठीक है कि जिन पर खुदा का फजल होगा वो जन्नत में जाएंगे, लेकिन दुनिया में कैसे पता चले कि हम पर अल्लाह का फजल होगा? अजीब हजरत ने जवाब दिया, दिल के कानों से सुनना चाहिए। हजरत फरमाते हैं कि जिन पर अल्लाह का फजल होने वाला है, दुनिया में अल्लाह अच्छे आमाल की तौफीक दे देते। ये हम बयानों में आते हैं, रात रात भर जागते हैं, उलमा की खिदमत करते हैं, उलमा के पीछे पीछे रहते हैं, सलाह की मजलिसों में जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। ये क्या है? ये दुनिया में अल्लाह का फजल है। और फरमाया कि यही लोग इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम इज्तिहादी भूल हो रही है, खता हो रही है। उलमा लिखते हैं 300 साल तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे, और रब करीम के सामने दुआ मांगते, रब्बना ज़लमना अंफुसना वइन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो कैसे आदम अलैहिस्सलाम नबी थे और कैसा अल्लाह का खौफ दिल में होगा। एक इज्तिहादी भूल पर अपने आप को जालिम कह रहे हैं। और मेरे भाइयों, ये तो हज के अय्याम चल रहे हैं, मुबारक अय्याम चल रहे हैं। अल्लाह के उशाक अपना सामान सफर बांधकर उसकी राह में निकल चुके। वो गुनहगार जिन्होंने गुनाह किए हैं और अल्लाह ने हज के लिए बुला लिया, वो तो काबतुल्लाह में जाएंगे, तवाफ करेंगे और गिलास काबा पकड़कर रो रो कर अपने गुनाहों से माफी मांगे। कितने खुशनसीब है। हकीकत में
سچی طلب ہونی چاہیے اور اچھی نیت ہونی چاہیے. یاد رکھیے آدمی کی طلب سچی ہوتی ہے اور نیت اچھی اور سچی ہوتی ہے تو رب کریم راستے کھول دیتے ہیں. وہ اسباب کا محتاج نہیں، انسان محتاج ہے اسباب کا. وہاں تو حال یہ ہے کہ سچے دل سے اگر اس کے سامنے حاضر ہو جائے اللہ خود بخود راستے پیدا کر دیتے. حضرت نے عجیب واقعہ لکھا. ایک گوالا کہتے ہیں وہ گائے بھینس کا جو دودھ نکالتا ہے. ایک گوالا ان پڑھ سیدھے سادہ بیچارے کو دنیا کا کوئی بھان نہیں تھا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، لیکن حج کا اتنا شوق کہ جب حج کے ایام آتے اور لوگ روانہ ہوتے تو ہر ایک کو ملنے جاتا. یاد رکھو یہ اللہ کے عشاق ہیں جو اس کے گھر پہ جا رہے ہیں، ان کی ملاقات کرنی چاہیے، ان سے دعا کے لیے کہنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اپنے مقدس گھر پر بلایا ہے. جب وہاں جاؤ اور مقدس مقامات پر اپنے لیے دعائیں مانگو تو ہم گنہگاروں کو بھی یاد کر لینا، دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے. کچھ لوگ کبھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں چلے حج کے لیے، فلاں کی زمین دبا گیا، فلاں کا فلاں کھا گیا، فلاں کا فلاں کھا گیا، سوچ رہے بلی کھا کر اب حج کو چلی. اس طرح کے جملے بولتے. یاد رکھیے اللہ کے عشاق ہیں، ان کے گناہ ان کے ساتھ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے. وہ تو اس کے گھر پہ جا رہا ہے، گلاس پکڑ کر وہ تو روئے گا. اللہ کو اس کا رونا پسند آیا تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اور ہو سکتا ہے اللہ مغفرت کرنے کے بعد اسے توفیق دے کہ گھر آ کر جن کا جو لیا تھا واپس کر دے. لیکن ہم نے ہماری زبان کو جو خراب کیا ہے اس کو معاف کرانے کے لیے کہاں جائیں گے؟ اللہ کے عشاق ہے، ان کا اکرام کرنا ہے. علماء لکھتے ہیں گوالا جب سنتا ہے کوئی حج پہ جا رہا ہے، ملاقات کے لیے جاتا ہے، دعا کے لیے کہتا ہے، یہ سچی طلب تھی اس میں. اور جب سنتا حج کے قافلے واپس آ رہے ہیں، لوگ گھروں پر آ رہے ہیں، گھر پر جاتا ملاقات کرتا، وہاں کی ساری باتیں پوچھتا کہ وہ بتلاؤ نا حج کیسا پایا، طواف کیسے کیا، مقام ابراہیم کیسا ہے. بیچارہ بالکل انتر تھا، بس سنتا رہتا تھا لوگوں کے بیانات میں کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، ملتزم ہے، عرفات کا میدان ہے، مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، مینا ہے، صفا مروہ، یہ ساری باتیں سنتا رہتا. دل میں طلب تھی کہ اللہ تیرے گھر پر آنا ہے. علماء لکھتے ہیں جب حج کے آنے سے بار بار کی بات زبان سے نکالتا ہے، رب کریم تیرے گھر پر آنا ہے، حج کرنی ہے. سچی طلب. علماء نے لکھا جو بندہ سچی طلب رکھتا ہے، اسباب نہیں ہے، گھر کے کونے میں یا مسجد کے کونے میں بیٹھ کے آنسو بہاتا ہے کہ اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے تیرے گھر پر آؤں لیکن اسباب نہیں ہے، میں غریب ہوں، آنسو بہاتا ہے. علماء لکھتے ہیں گھر بیٹھے اللہ آنسوؤں کی برکت سے اور سچی نیت کی وجہ سے حج کا ثواب دے دیتے، اس کے خزانوں میں کوئی. اور قرآن نے اس کو کہا وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. کعبۃ اللہ کو ہم نے لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ بنائی ہے، امن کی جگہ بنائی ہے. کعبۃ اللہ کو لوگوں کے لیے ہم نے مرجع بنایا، لوٹنے کی جگہ بنائی کہ لوگ بار بار وہاں آئے. اور اسی لیے علماء نے لکھا ایک مرتبہ حج کرنے کے بعد 2 مرتبہ پھر دل میں ایک داعیہ اور جذبہ ہو رہا ہے کہ اللہ پھر کب بلائے گا. علماء لکھتے ہیں یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا پہلا حج قبول ہو چکا ہے.
اس لیے دوسری مرتبہ کی توفیق ہو رہی ہے۔ اور دنیا میں کعبۃ اللہ سے بڑھ کر امن کی کوئی جگہ نہیں، قرآن نے اس کو امنا کہا۔ دوالا بار بار کہتا ہے حج میں جانا ہے، حج کرنا ہے۔ کسی نے کہہ دیا اگر حج میں جانا ہے کراچی چلے جاؤ، وہیں سے قافلے روانہ ہوتے ہیں۔ کسی منچلے نے کہہ دیا اچھا حج میں جانا ہے تو کراچی چلے جاؤ، وہاں سے قافلے روانہ ہوتے ہیں۔ اب یہ جہاں بھی جاتا ہے ایک ہی بات، کراچی جانا ہے، کراچی جانا ہے۔ تو کسی نے کہا بھائی کراچی جانا ہو تو اسٹیشن پر چلے جاؤ، وہاں سے ٹرین چلتی ہے وہ کراچی پہنچ جائے گی۔ اور اسٹیشن پر گیا اور اسٹیشن پر پہنچ کر ایک ہی دھن کراچی جانا ہے، ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے، کراچی جانا ہے۔ علماء نے لکھا اور حضرت نے خود یہ واقعہ لکھا، حضرت مولانا یوسف صاحب کے حوالے سے حضرت نے لکھا ہے کہ تقریباً 15 دن تک اسٹیشن پر گھومتا رہا۔ کتنے دن تک؟ یہ سچی طلب، سچی طلب۔ 15 دن تک گھومتا رہا اور زبان پر ایک ہی بات ہے، کراچی جانا ہے۔ وہ جو چیکر تھے وہ روزانہ دیکھتے تھے اس کو کہ عجیب آدمی ہے، ایک ہی بات ہے کراچی جانا ہے، ٹکٹ تو لیتا نہیں، کیونکہ جیب میں پیسے بھی نہیں تھے کہ ٹکٹ لیں۔ ایک چیکر کے دل کو اللہ نے نرم کر دیا۔ بندہ اس کی محبت میں جب قدم اٹھاتا ہے تو سامنے والوں کے دلوں کو اللہ پھیرتے ہیں، کیونکہ دلوں کا مالک تو وہ ہے۔ چیکر کے دل کو نرم کر دیا، اس نے کہا چل میرے ساتھ بیٹھ جا، کراچی اتارتا ہوں تجھے۔ بیٹھ گیا اور کراچی میں اتار دیا۔ جب کراچی اتر گیا تو پھر وہ بات حج میں جانا ہے۔ ایک آدمی نے سن لیا کہ اس کو حج میں جانا ہے تو کہا تم کو حج میں جانا ہے؟ تو کہ ہاں۔ تو فلاں جگہ سے قافلے روانہ ہوتے ہیں، حاجیوں کا جو کیمپ تھا وہاں بھیج دیا۔ اب وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ سمندر میں جہاز تیار ہے، بحری جہاز، اور کولی لوگ ہیں جو سامان چرا رہے ہیں، اور حاجی سارے تیار ہیں کہ سامان تیار ہو جائے تو روانہ ہو۔ اس نے ایک کولی سے دوستی کی اور کہا دیکھ تو یہاں بیٹھ جا، تیرے کپڑے مجھے دے دے اور میرے کپڑے تو پہن لے، میں سارا کام کرتا ہوں، تو آرام کر، کیونکہ حاجیوں کا سامان ہے، ثواب ملے گا، میں چلاتا ہوں۔ تو کپڑے کولی کے پہن لیے، سارا سامان چڑھایا، اور سامان جب چڑھ گیا تو کولی سے کہا اب میں جہاز میں جاتا ہوں، وہاں جا کے یہ کپڑے اتار کر اپنے پہن لوں گا اور یہ تیرے واپس کر دوں گا، تو مجھے میرے واپس کر دینا۔ جہاز میں بیٹھ گیا، کولی کے کپڑے اتار کر بھیج دیے اور اپنے کپڑے پہن لیے، جہاز روانہ ہو گیا۔ حضرت لکھتے ہیں نہ جیب میں ایک پیسہ ہے، نہ ٹکٹ ہے، نہ پاسپورٹ ہے، اور جہاز میں روانہ ہوا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ وہ تو ایک چونٹی کے دل میں تمنا ہوئی تھی کہ کعبۃ اللہ پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کبوتر کو حکم دیا کہ یہ چونٹی ہے چھوٹی سی، لیکن تمنا ہے اس کی کعبۃ اللہ دیکھنے کی، تو میں کیسے اسے محروم کروں؟ اے کبوتر تو جا بیٹھ، وہ چونٹی جب تجھ پر چڑھ جائے تیرے پیر پر اور چمٹ جائے تو تو اڑنا دھیرے دھیرے اور کعبۃ اللہ اسے پہنچا دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، سچی طلب ہونی چاہیے۔ جہاز روانہ ہوا، لکھتے ہیں لوگ اپنے کمروں میں آرام کرتے، رات کا سناٹا ہوتا، یہ غریب ایک کونے میں بیٹھ کر رات گزارتا۔ علماء لکھتے ہیں جہاز روانہ ہوتا ہے کئی دن ہوتے ہیں، جہاز چلتا رہتا ہے، یہ رات بھر بیٹھ کر گزارتا ہے، پوری رات بیٹھ کے گزارتا۔ اسی جہاز میں ایک حاجی صاحب سے انسیت پیدا کر لیتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک حاجی صاحب سے بیچارے سارے لوگ تو ایسے نہیں کہ کمرے میں بیٹھے رہے، کچھ لوگ ہمارے جیسے بھی ہوتے ہیں جو باہر چکر لگانے ہوتے ہیں کہ ذرا باہر کی دنیا بھی دیکھیں کہ کیا ہے۔
تو ایک حاجی صاحب باہر چکر لگاتے رہتے تھے، تو یہ غریب آدمی نے اس سے انسیت پیدا کرنی، اس سے محبت پیدا کرنی، اب اسی سے بات چیت ہوتی ہے۔ تو اس نے اس حاجی صاحب کو کہا، حاجی صاحب جب جدہ قریب آ جائے تو مجھے بتلا دینا، کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے۔ حاجی صاحب نے کہا فکر مت کر، جدہ قریب آئے گا میں کہہ دوں گا۔ جب جدہ قریب آیا تو حاجی صاحب نے اس گوالے کو کہا کہ بھائی جدہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے، عنقریب جہاز ٹھہرے گا۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں بس میرا یہ کہنا تھا کہ وہ اوپر چڑھا اور اوپر سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں میں نے دھیان سے دیکھا، اندر گیا بس گیا، پھر اوپر آیا نہیں، میں سمجھ گیا کہ یہ ڈوب گیا۔ لیکن طلب کیسے تھی؟ سچی طلب تھی، جیسے کسی عاشق نے بھی کہا ہے، نکل تیرے قدموں کے اوپر، نکل تیرے قدموں کے اوپر، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو یہی دل کی حسرت، یہی آرزو۔ اجازت ہو تو میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، اجازت ہو تو میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے تیرے در پر ہجوم آشکا ہوگا، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم آشکا ہوگا۔ عشاق وہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ کے عشاق، اس کے مقبول و محبوب بندے جمع ہوتے ہیں۔ اس نے چھلانگ لگا دی۔ حاجی صاحب نے دیکھا کہ اندر گیا بس گیا، پھر باہر نہیں آیا۔ جد آ گیا، سارے لوگ اتر گئے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں جب میں حج سے فارغ ہوا اور طواف زیارت کر کے نکل رہا تھا تو وہیں پر میں نے اس آدمی کو دیکھا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ پکڑ لیا، مسافہ کیا اور کہا بھائی تو نے تو سمندر میں چھلانگ لگائی تھی، تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ اس نے کہا بعد میں سب کچھ بتلاؤں گا، باہر میرے ساتھ چلو۔ کہتے ہیں حرم کے باہر آئے، وہاں بہترین گاڑی کھڑی ہے، ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، وہ غریب گوالا گائے کا دودھ نکالنے والا کہہ رہا ہے یہ کار میری ہے، یہ ڈرائیور میرا ہے، تم اندر بیٹھو۔ اس حاجی صاحب نے کہا نہیں، پہلے بات کیا ہے وہ بتلاؤ پھر بیٹھتے ہیں۔ کہا نہیں، پہلے اندر بیٹھو، گھر پر جاتے ہیں، وہاں چائے ناشتہ کرتے ہیں، بعد میں بتلاؤں گا۔ ایک غریب آدمی جس کے جیب میں ایک پیسہ نہیں تھا، اس کی بہترین گاڑی کھڑی ہے اور ڈرائیور کھڑا ہے، اور عربستان میں یوں کہتا ہے کہ گھر جا کے بات کریں گے۔ یہ سب کس نے دیا بھائی؟ بولو۔ کہتے ہیں میں گاڑی میں سوار ہو گیا، اس کی کوٹھی پر پہنچا تو بہترین بنگلہ تھا، ایک دم نیا مکان۔ اندر گئے تو خدام کام کر رہے تھے۔ خدام سے کہا جاؤ کھانے پینے کی چیزیں لاؤ، رکھو۔
सब लाके रखा गया। तो अब कह रहा है, اے حاجی صاحب، جس وقت میں نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی اللہ سے کہا تھا اے رب کریم دل میں یہ سچی نیت ہے کہ تیرے گھر کی زیارت کرنی ہے، بس تیرے نام پر سمندر میں چھلانگ لگاتا ہوں، تو چاہے تو مار دینا، تو چاہے تو تیرے گھر پر پہنچانا۔ بس اللہ نے سمندر کی تھپیروں کو حکم دے دیا کہ اس کو دھیرے دھیرے کنارے پر پہنچا۔ ادھر تمہارا جہاز پہنچا، ادھر میں کنارے پر پہنچا۔ اور جب کنارے پر اس کی مصلحت تھی، اگر جہاز میں بیٹھا رہتا اور جدہ پہنچتا تو چیک پوسٹ پر پکڑا جاتا، کیونکہ پاسپورٹ ویزا کچھ بھی نہیں، اور وہیں سے واپس آتا، اور ہو سکتا کہ قید خانے میں ڈال دیتے۔ اس لیے سمندر میں چھلانگ لگائی۔ شاید آپ کو سوال ہو کہ سمندر میں کیوں کودا؟ رب کریم نے یہ احسان کیا کہ جب میں کنارے پر پہنچا تو بار لگی ہوئی تھی، بارڈر بنی ہوئی تھی، میں وہیں بغیر کھائے پیے بیٹھا رہا۔ 2-3 دن گزر گئے، اچانک میں نے دیکھا اندر کے حصے میں ایک گائے ہے۔ 2 آدمی اس کا دودھ نکالنے آئے، ایک آدمی سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، دوسرا دودھ نکالنے بیٹھتا ہے تو گائے چھلانگ لگا کر چلی جاتی ہے، لیکن دودھ نہیں نکالنے دیتی۔ تو اب میں نے موقع پا کے آواز دی، اے بھائیو اگر تم کہو تو میں دودھ نکال دوں۔ تو وہ 2 آدمی قریب آئے اور دیکھا کہ وہ یہ کوئی ادھر ہے، باؤنڈری کی اس طرف ہے، کوئی مزدور نظر آتا ہے۔ تو وہاں کا جو بڑا افسر تھا اس کو جا کر کہا کہ ایک مزدور ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں گائے کا دودھ نکال دوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ چابی ہے، جاؤ دروازہ کھول کے اندر لاؤ۔ سچی نیت تھی تو دروازے کھل گئے کہ نہیں؟ ادھر یوسف علیہ السلام سچی نیت پر دوڑے، تالے لگے تھے، اللہ نے تالے کھول دیے۔ تو ادنا امتی بھی اگر نیت سچی ہوگی اور سچی محبت کے ساتھ اگر قدم اٹھائے گا تو اللہ دنیا میں بھی راستے جو بند ہیں اور تالے لگے ہیں کھول دے گا۔ یہ تو وعدہ ہے اس کا، نبی ہو کہ ولی ہو اس کی مدد ہر ایک کے ساتھ ہے، شرط یہ ہے کہ نیت سچی ہو۔ تالا کھولا گیا، اندر بلایا، اندر جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے گائے کے سر پر ہاتھ رکھا اور تھوڑی دیر میں گائے کو مانوس کر لیا، کیونکہ یہی دھندا تھا اس کا، دھندا ہی یہی تھا گائے کا دودھ نکالنا۔ اور اب جو برتن لے کر بیٹھا تو پورا برتن دودھ سے بھر دیا اس نے۔ کہتے ہیں جب گھر میں وہ برتن گیا تو گھر کی جو عورت تھی بڑی خوش ہوئی کہ وہ پہلی مرتبہ برتن بھر کے دودھ آیا ہے۔ اب ڈاکٹر نے افسر کو یوں کہا تھا، کیونکہ ایک بیٹا تھا اس کا، تو ولادت ہوتے ہی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس بچے کو سوائے گائے کے کسی اور جانور کا دودھ مت پلانا، تو ہی یہ بچہ بچے گا۔ اور اسی لیے گائے لائے تو اور دودھ نکالتے، لیکن ان کو دودھ نکالنا آتا نہیں تھا تو دودھ زیادہ نکلتا نہیں تھا، بچے کو پریشانی ہوتی تھی۔ آج بچے کی ماں خوش ہو گئی کہ آج میرا بچہ پورا دن دودھ پیے گا۔ دیکھو اللہ کیسے پہنچاتے۔ اور جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ آدمی دودھ نکالنے میں مہارت رکھتا ہے تو اس نے اپنے باپ کو فون کیا کہ ایک مزدور ہمارے پاس آیا ہے جو دودھ نکالنے میں بڑا ماہر ہے۔ تو وہ بچی کا باپ کہہ رہا ہے بیٹا اس کو جانے مت دینا، میں گاڑی اور ڈرائیور بھیجتا ہوں، اس کو گاڑی میں بٹھا دو، ہم اپنے یہاں رکھتے ہیں اس کو۔ اب یہ گاڑی میں سوار ہو کر باپ کے گھر پہنچا، اور جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا یہ گاڑی تمہاری ہے، یہ ڈرائیور تمہارا ہے اور یہ بہترین کوچی بھی تمہاری ہے، لیکن اس کی زبان پر کیا تھا؟ مجھے تو حج کرنا ہے۔ کیا تھا؟ مجھے تو، میں اور آپ ہوتے تو گاڑی سے سودا کر لیتے اور حج کو پرے کا وار کے دام دیتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، دنیا اتنی دلوں پر چھا گئی، لیکن سچی دھن اور طلب تھی کہ نہیں حج کرنا ہے۔ تو وہ مالک کہہ رہا ہے بھائی فکر مت کرو، ہم تمہیں حج پرائیں گے اور ہر سال پرائیں گے۔
ایک نہیں، ہر سال۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو حج پڑھنا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جب میں نے یہ کہا تو مالک نے گاڑی بھی دے دی، ڈرائیور بھی دے دیا اور کہا جاؤ حج پڑھ کے آؤ۔ جب میں حج پڑھ کے واپس آیا ہوں تو میں نے کہا کہ اب تو مجھے گھر جانا ہے۔ تو مالک نے کہا اب تمہیں گھر نہیں جانا ہے؟ تو کہا نہیں مجھے تو گھر جانا ہے۔ کہا نہیں گھر نہیں جانا ہے؟ تو کہتا ہے میں نے کہا کہ میری تو بیوی ہے، میرے بچے ہیں، ان کو چھوڑ کر آیا ہوں، میں یہاں اکیلا کیا کروں گا؟ تو مالک نے کہا ان کا ایڈریس اور پتہ دے دو، جہاں جا رہا ہے ان میں وہ سارے آ جائیں گے۔ الحمدللہ اللہ نے حج بھی کروا دیا، بیوی بچے بھی آ گئے اور ہر سال حج کا اللہ نے موقع دے دیا۔ یہ کون ہے جس کی جیب میں ایک پیسہ نہیں؟ اللہ چاہتا ہے تو کس طرح حج کرواتے؟ اصل سچی طلب ہو اور اللہ کے سامنے رو رو کر مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے۔ خیر عرض کر رہا تھا آدم علیہ السلام رب کریم کے سامنے آنسو بہا رہے، دعا مانگ رہے، گر گرا رہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے رب کریم خطا کر کے گناہ کر کے میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے۔ اے اللہ اگر تم نے رحم نہ فرمایا، معاف نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور مالک سے اتنا روئے کہ اگر آپ کے آنسوؤں کو جمع کیا جاتا تو ایک سمندر بن جاتا۔ اللہ 300 سال روئے اور اتنا روئے، حضرت لکھتے ہیں اگر آپ کے آنسوؤں کو جمع کیا جاتا تو ایک پورا سمندر بن جاتا۔ اتنا روئے، اور کس پر روئے؟ اجتہادی بھول پر، صراحتاً گناہ پر نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو ہم صراحتاً گناہ کرتے ہیں، کھلم کھلا گناہ، اس پر ہمیں اللہ رونے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے دل سے اللہ تعالی ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ رب بڑا کریم ہے، وہ تو ہر وقت چاہتا ہے کہ بندے میرے در پر آئے، میرے سامنے گر گرائیں، روئیں، گرم گرم آنسو بہائیں، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے سامنے رو رو کر توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج کے بیان کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔